बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन में हम इकोसिस्टम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इकोसिस्टम्स क्या होती हैं और इनकी कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं। मैं हूं आपका होस्ट उमर अहमद। तो चलिए टॉपिक में चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्लैनेट अर्थ के बारे में कि अर्थ इज़ कवर्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। तो इकोसिस्टम्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो वो ज़रा आप लोग रिमाइंड कर लें। अर्थ जो कि डिफरेंट किस्म के इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं ज़मीन पर। फॉर कन्वीनियंस दे आर डिवाइडेड इनटू फ्यू टाइप्स। बायोम्स आर एरियाज दैट हैव डिस्टिंक्टिव क्लाइमेट्स एंड ऑर्गेनिजम्स। तो बायोम्स जो हैं वो भी इकोसिस्टम से एक बड़ा यूनिट है, और किसी भी बड़े इलाके में यानी कि जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन सेम हो और ऑर्गेनिजम्स भी तकरीबन सिमिलर हों तो उसको हम बायोम कह सकते हैं। ईच बायोम कंटेन्स मैनी इंडिविजुअल इकोसिस्टम्स। तो एक बायोम में कई किस्म के इकोसिस्टम्स हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इकोसिस्टम सिर्फ एक ही रहता है। कुछ इलाकों में एक किस्म का, दूसरे इलाकों में दूसरे किस्म का इकोसिस्टम भी हो सकता है, लेकिन क्लाइमेटिक और ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो तकरीबन सेम रहते हैं। बायोम्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द प्लांट लाइफ because the kinds of other organisms living in an area depend upon the type of plants in the area. तो बायोम्स को आम तौर पे जो डिवीज़न की गई है ये प्लांट्स के हवाले से की गई है, और चूंकि बाकी ऑर्गेनिजम्स प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं इसीलिए प्लांट को इसमें से एक मेन फैक्टर कंसिडर किया गया है। The growth of plants depend upon the climate of the area। और ये तो ज़ाहिरी सी बात है कि एरिया के क्लाइमेट, टेम्परेचर, प्रेशर, रेन वगैरह, सॉइल वगैरह के ऊपर प्लांट्स की ग्रोथ का इन्हिसार होता है। The climate is the weather condition in an area including temperature, precipitation, humidity and winds। तो किसी भी इलाके का क्लाइमेट टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड्स वगैरह के ऊपर मुनहसर करता है। Temperature and precipitation are the most important factors in determining the climate। अच्छा, तो अब हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जिक्र करते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का पहले इकोसिस्टम डिस्कस करते हैं कि किस किस्म का इकोसिस्टम पाया जाता है यहाँ पे और क्लाइमेट कौन सा है। The air is hot and heavy with humidity। तो एयर जो है यहाँ पे गर्म होती है और ह्यूमिडिटी भी इसमें ज़्यादा होती है। एंड हैवी विद ह्यूमिडिटी का मतलब है कि पानी उसमें ज़्यादा होता है तो एयर हैवी रहती है, डेंस रहती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स अकर इन अ बेल्ट अराउंड द अर्थ नियर द इक्वेटर। तो ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में एक लाइन तकसीम करती है बीच में से, जो कि इक्वेटर कहलाती है। तो इक्वेटर के करीब इलाकों में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। दे आर ऑलवेज ह्यूमिड एंड वार्म एंड गेट अबाउट 250 सेंटीमीटर्स ऑफ रेन पर ईयर। तो यहाँ पे साल में तकरीबन 250 सेंटीमीटर रेन होती है। तो रेन की क्वांटिटी को मालूम करने के लिए पहले एक ग्लास सिलेंडर यूज़ होता था कि उस ग्लास सिलेंडर के ऊपर मार्किंग्स होती थी सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स और इंचेस में। तो जितना सेंटीमीटर पानी कलेक्ट हो जाता किसी एरिया में विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो उसको इतने मिलीमीटर या सेंटीमीटर रेन कहा जाता है। तो आजकल डिजिटल डिवाइसेस आ गई हैं जो कि रेन को रिकॉर्ड करती रहती हैं। तो रेन रिकॉर्ड करना जो है ये एक स्पेशल किस्म की टेक्निक है। These forests get strong sunlight around the year and the climate usually does not vary। तो इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स का जो क्लाइमेट है वो तकरीबन सारा साल एक ही जैसा रहता है और वेरी नहीं करता। सनलाइट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पड़ती है क्योंकि जो एरियाज़ इक्वेटर पर होते हैं वहाँ पे सनलाइट काफ़ी तेज़ होती है।
The climate is ideal for plant growth. تو یہاں پہ چونکہ بارشیں بھی بہت ہوتی ہیں اور ٹیمپریچر بھی یہاں کا وارم ہے تو اس لیے آئیڈیل کنڈیشنز ہیں پلانٹ گروتھ کے لیے. There are more species of plants growing in these forests than other biomes. تو اس ایکو سسٹم کی ایک اسپیشلٹی ہے کہ یہاں پہ پلانٹس بہت زیادہ گروتھ کرتے ہیں بنسبت دوسرے بایومز یا ایکو سسٹمز کے. Many of the trees form roots above the ground which provide extra support. اس کو ہم آپ کو ڈائیگرام کے ذریعے بھی دکھائیں گے کہ ٹریز جو ہیں وہ زمین سے اوپر بھی روٹس گرو کرتے ہیں، ایڈوینٹیشیس روٹس ان کو کہتے ہیں، اور یہ پلانٹس کو ایکسٹرا سپورٹ دیتے ہیں. یہاں پہ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں رین فارسٹ کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے. تو کافی ڈینس فارسٹس ہیں. جو رائٹ سائڈ پہ جو پکچر ہے اس میں دکھایا گیا ہے کہ چھوٹا پلانٹ بڑے پلانٹ کے اوپر گرو کر رہا ہے، اور یہاں سے ٹراپیکل رین فارسٹ کی ایک سکیچ آپ کو دکھائی گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ فارسٹ گرو کرتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ٹریز بہت زیادہ ٹال ہیں. تو ٹال ٹریز جو اوپر تک گئے ہیں تو انہوں نے نیچے فارسٹ کو سارا کور کیا ہوا ہے، اس کو کینوپی کہتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں تو ٹال ٹریز کی وجہ سے نیچے والے پلانٹس تک سن لائٹ زیادہ نہیں پہنچ پاتی، لیکن جتنی بھی سن لائٹ زمین کی طرف پہنچ سکتی ہے تو پلانٹس اس کو یوٹیلائز کر کے اپنے گروتھ کے لیے فوٹوسنتھسس کے لیے یوز کرتے ہیں. اچھا، تو یہاں پہ جو پلانٹس پائی جاتی ہیں ان میں کون کون سی ایڈاپٹیشنز ہیں؟ In these forests, the trees are more than 30 meters tall and form a dense canopy that absorb most of the sunlight. تو یہاں پہ جو ٹریز پائی جاتی ہیں وہ تقریباً 30 سینٹی میٹر سے بھی زیادہ ٹال ہوتی ہیں اور اوپر جنگل کے اوپر ایک کیپ بناتی ہیں، کور بناتی ہیں جس کو کینوپی کہتے ہیں، اور سن لائٹ کو نیچے آنے نہیں دیتے. Below the canopy, little light reaches the ground and supports small shrubs which are adapted to shade. تو shrubs جو ہیں یا herbs وغیرہ یہ چھوٹے plants ہوتے ہیں. The herbs have large flat leaves and capture the small amount of sunlight that penetrates to the forest floor. تو اس پوائنٹ کو ذرا آپ غور سے دیکھ لیں کہ جو herbs ہیں، جو انتہائی چھوٹے plants ہیں، ان کی leaves flat ہوتی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ فلیٹ لیوز جتنی بھی سن لائٹ زمین کی طرف نیچے آنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ ہربز اس لائٹ کو ریسیو کر کے اپنے لیے فوٹوسنتھسس کر سکتی ہیں. تو جتنا کوئی لیف فلیٹ ہوگا اتنا زیادہ وہ لائٹ ریسیو کر پائے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلانٹ کے ایڈوینٹیشیس روٹس دکھائے گئے ہیں، یہ دیکھ لیں. چونکہ یہ یونیک قسم کے آرگینزمز ہیں، یونیک قسم کے فارسٹس ہیں، تو یہاں پہ جو آرگینزمز ہیں ان کی اڈاپٹیشنز بھی بہت یونیک ہوتی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریفلیسیا، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا فلاور کہلاتا ہے. اس کو آپ انٹرنیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بارے میں تقریباً 1 میٹر یا 1 میٹر سے زیادہ اس کی چوڑائی ہوتی ہے. دنیا کا سب سے بڑا فلاور ہوتا ہے اور یہ اسی ٹراپیکل رین فارسٹ میں پائے جاتی ہیں. اب اینیمل ایڈاپٹیشنز دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ رہنے والے اینیملز میں کون کون سی ایڈاپٹیشنز ہیں. Great diversity of animals live in the rainforests. The animals in the rainforests have adapted to different food to avoid competition. تو اگر ایک ہی قسم کی فوڈ مختلف آرگینزمز حاصل کرتے ہیں ان کے بیچ سیویئر کمپٹیشن ہوتی ہے. تو اینیملز کمپٹیشن کو ایوائڈ کرنے کے لیے ڈفرینٹ قسم کے فوڈ حاصل کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹائم میں
ڈفرینٹ ایریاز میں تاکہ کمپٹیشن کم سے کم ہو. Several species of birds eat insects, but each species consume different type of insects. کئی قسم کے برڈز انسیکٹس کھاتے ہیں لیکن ڈفرینٹ قسم کے برڈز ڈفرینٹ انسیکٹس پر فیڈ کرتے ہیں تاکہ کمپٹیشن نہ ہو. The flowering plants are pollinated by small birds or bats. تو یہاں پہ جو برڈ جو کہ فلاورز بڑے بھی ہوتے ہیں اور برڈ زیادہ بھی ہوتے ہیں تو وہ پولینیشن کا بھی ایک بہترین سورس بن جاتے ہیں. Camouflage is common in these animals. It means to have a color similar to the surrounding and not be easily seen. Some frogs blend perfectly with plants and some have poisons in their skin. تو camouflage جو ہے یہ ایک ایسا کریکٹرسٹک ہے کہ کوئی اینیمل اس کا کلر اپنی سراؤنڈنگز کی طرح ہو جائے یا اس کا کلر اپنی سراؤنڈنگز کی طرح ہو اور وہ کلیئرلی ویزیبل نہ ہو، کلیئرلی نظر نہ آتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں کیموفلاج. تو یہاں پہ کچھ اب ہم ایک ڈائیگرام کے ذریعے بھی آپ کو دکھائیں گے. تو فراگز کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ کچھ فراگز ایسے ہیں کہ وہ زبردست طریقے سے پلانٹس کے کلر میں خود کو چینج کرتے ہیں اور کچھ فراگز کی سکن میں پوائزنز ہوتی ہیں. یہ ٹراپیکل رین فارسٹ میں پائے جانے والے کچھ اینیملز ہیں. تو سب سے پہلے یہ مکاز ہیں، ان کو ذرا دیکھ لیں. ٹراپیکل رین فارسٹ کی اسپیشلٹی ہے. یہ آپ بٹرفلائی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہم کیموفلاج کے بارے میں پڑھ رہے تھے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بٹرفلائی جو ہے بالکل ڈرائی لیف کی طرح نظر آ رہی ہے اور دور سے یہ بٹرفلائی لیف اور اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. تو یہ وہ کریکٹرسٹک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں منکی قسم کا اینیمل ہے. تو یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے اینیملز پائے جاتے ہیں. Tropical rainforests used to cover 20% of the Earth's surface. دنیا میں 20% ایریا ٹراپیکل رین فارسٹ نے کور کیا ہوا تھا. Today, they cover just 7% of the area. آج کل یہ صرف 7% ایریا میں رہ گئے ہیں ڈرائی لینڈ میں. Every year, a large area of the forests is destroyed for wood and farming. Some ecosystems should be protected. Such ecosystems should be protected because forests not only maintain a healthy environment in an area, but they also make the atmosphere fresh and clean. تو فارسٹ کے بہت زیادہ فائدے ہیں. اگر فارسٹ کو ہم کلین کرتے ہیں، ایریا کو فارسٹ سے صاف کرتے ہیں، جو فارسٹ کے جو فائدے ہیں وہ ہمیں نہیں مل پائیں گے. اور جو فارسٹ کے فائدے ہیں ان میں سے چند ایک ہم یہاں پہ ذکر کر دیتے ہیں کہ ایٹماسفیئر کو کلین بنانے کے لیے، یا یہاں پہ دیکھتے ہیں They are not only the source of wood but also a living place for wild animals and plants. These forests help in maintaining the balance of temperature change around the globe. They provide protection against storms and floods. They are the best natural source of producing oxygen. Such resources should be carefully used for their conservation for future generations. تو یہ فارسٹس جو ہیں بہت زیادہ فائدہ انسان کو، نہ صرف انسان کو بلکہ انوائرمنٹل کنڈیشنز بھی فارسٹ کی وجہ سے چینج ہوتی رہتی ہیں. جس طرح کہ یہاں پہ ہم نے لکھ دیا ہے کہ دنیا کے ٹیمپریچر کو بیلنس کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں، تیز آندھیوں اور سیلاب سے ہمیں بچاتے ہیں. یہ ہمارے لیے آکسیجن کا بیسٹ سورس ہے، یہ ہمارے لیے ریکریشن کا بیسٹ سورس ہے. اور بہت زیادہ انڈسٹریز بھی، اسپیشلی پیپر انڈسٹری بھی فارسٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. یہاں پہ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ رین فارسٹس کو کلیئر کر کے اس سے بیرن لینڈ بنائی گئی ہے
اور یہ لینڈ ایگریکلچر کے لیے اس طرح سے کلیئر کر دی جاتی ہے، اور یوں ہم فارسٹ کے فوائد سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا لیسن اینڈ کرتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔